80 ایئرس تو ہو گئے ہیں جو ان کا اسٹارٹنگ جو انہوں نے کی آلموسٹ. ان کا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک نیا پاکستان ہوگا. ان کے جو اب یہاں پہ صوبہ سرحد میں جو حکومت آئے میں جو اتنے عرصے سے تقریباً 4 سال سے وہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے, جو ایک نیا پاکستان کا جو وہ نعرہ لے کے چلتے ہیں, تو ہم آگے سمجھیں کہ ہمارا پاکستان واقعی اگر آپ لوگ آئیں تو وہ اس میں چینجز آئیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور اس کا میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں, بلکہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار آسکنگ می دس کویسچن. دیکھیں پی ٹی آئی آتے ہی ہم نے جیسی ہماری حکومت بنی تو حکومت کے فارمولیٹ ہوتے ہی ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر 80,000 گرل چائلڈ کو انرول کیا ہے. 80,000 گرل چائلڈ جو کہ تعلیم سے محروم تھا, جو اسکولوں میں نہیں جاتا تھا, 80,000 بچیوں کو ہم نے فرسٹ ایئر میں رجسٹر کیا. اس کے بعد ہم نے اپنی اسکولوں کی تعمیر نو کرائی, کیونکہ اسکولوں کی حالت اتنی بری تھی کہ وہاں پہ بچے پڑھنے کیا جاتے کہ وہاں پہ تو نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ استاد کے لیے کوئی بلیک بورڈ تک نہیں. آج کی جدید دور کے اندر اتنا برا حال تھا. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ اپنا جو پولیس سسٹم ہے, جو کہ بنیادی انسان کا جو رائٹ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک پولیس سسٹم ہے. آپ نے ایک کال کی, ود ان منٹس آپ کے پاس پولیس آ جاتی ہے. اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ وہاں پہ اگر کسی پہ ظلم بھی ہو جائے تو امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون, کیونکہ جو FIR درج ہوتا ہے وہ آپ کی بنیاد ہوتی ہے کیس کی, وہ اتنی کمزور کر دی جاتی تھی کہ اگر قتل کرنے والا شخص اگر رشوت دے دے تو وہ بہت مزے سے بالکل بہت ہی مزے سے وہ قانون کی گرفت سے باہر ہو جاتا تھا, اور جو کہ بے گناہ شخص ہو وہ سالوں سال سزا کاٹتا تھا. اس لیے جو عدل کا نظام ہے اس کے لیے بنیادی پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہمارا پولیس سسٹم ہے. ہم نے اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا, سیاست سے ہم نے باہر رکھا. ہمارا کوئی تھانہ نہیں بکتا, ہمارا کوئی SHO چیف منسٹر یا کوئی وزیر یا کوئی مشیر اپوائنٹ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ خان صاحب کے کہنے پر بھی کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی کسی بھی ادارے کے اندر. یہ ایک بہت بڑی ٹرانسپیرنسی ہے. اسی کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک تحفظ پیدا ہوا اور ایک سینس آف سیکیورٹی پیدا ہوئی. جبکہ یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ KPK کے بارڈرز جو ہے وہ کئی جگہ سے ہمارے افغانستان سے اور فاٹا سے ملتے ہیں, اور وہاں سے جو انٹرنس ہے افغان مہاجرین کی, ان کی آمد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہ پاتا. اس کے باوجود KPK کے اندر لوگ اپنے آپ کو پرامن محسوس کر رہے ہیں, اور وہاں پہ قانون جو ہے لا اینڈ آرڈر ہے, وہاں پہ ایکویلٹی سسٹم آ چکا ہے. وہاں کے تھانوں کا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے عورتیں تو کیا مرد بھی محفوظ نہیں فیل کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کٹ کھانی ہوتی تھی, لیکن آج وہاں پہ اگر کوئی بھی جرم ہو اس کی اطلاع کرنے کے لیے ہماری مائیں, ہماری بہنیں خود تھانوں میں جا کے کمپلینٹ رجسٹر کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ آیا جو کہ کرپشن کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پہلے جتنے پروجیکٹس ہوتے تھے ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ کاغذی کارروائی تو ہوتی تھی, لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اس وقت پاکستان کے KPK کے اندر تمام لوگوں کو, سٹیزنس کو یہ رائٹ حاصل ہے, جو ٹیکس پیئر ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کی ڈیٹیلز نکال سکتا ہے کہ اس میں کتنا پیسہ لگا اور کہاں لگا اور کس طرح لگا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو کرپشن فری سوسائٹی کے لیے ہم نے یہ کام بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ہاسپٹلس کے اندر امپروومنٹ کی ہے. جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس USA میں اوباما کیئر کارڈ سٹارٹ ہوا ہے, اسی طریقے سے پاکستان میں KPK میں ہم نے میڈیکل انشورنس کارڈ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی جائے. یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوا ہے اور یہ KPK گورنمنٹ نے کیا ہے. تو اٹس لائک ابھی شروعات ہے ہم سمجھ رہے ہیں, کیونکہ 65 سالوں سے جو کام نہیں ہوئے وہ کرتے کرتے اٹ ٹیکس ٹائم. اور پاور پروجیکٹس کے لیے ہم نے اسمال پاور پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں, جس کے ذریعے ہم ولیجز کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں تھرو ہائیڈرو. پانی کے ذریعے سب سے سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے, اور ہم KPK کے کئی ولیجز کو اس وقت پانی کے ذریعے انرجی پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف ویری بگ لسٹ, بٹ دیز آر دا فیو سلیکٹیو تھنگز دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر. ماشاءاللہ, اٹ واز اے ویری گڈ کوسچن. صرف 2 سوال اور ہوں گے, ایک سوال مردوں کی طرف سے. جی عمران خان صاحب کے لیے. جی
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بے انتہا محب وطن ہے، آنیسٹ ہے، مخلص ہے، سب کچھ ہے، مگر جو یہ ان کا جو پروگرام ہے کہ وہ دھرنا ڈالنا ہے، اور تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ، تو یہ میرا میسیج ہے کہ برائے مہربانی، ہمارا غریب ملک ہے، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، پہلے میرا وہ جو نون گروپ ہے ان کے ساتھ تھا، جس دن وہاں پہ 9 قتل ہوئے اسی دن میں نے بولا کہ میرا نام اس سے نکال دیں نون گروپ سے، نکال دیا۔ تو بس میرا میسیج یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ دھرنے بننے کا چکر چھوڑ دیں، اور غریب ملک ہے اس کو کام کرنے کی۔ ایک اور سوال لے لیں، کٹھے جواب مل جائے گا۔ آپ سوال کٹھے اور جی سوال کریں پلیز، ابھی تقریر نہیں کریں تاکہ ٹائم جو ہے ایک تو آپ سوال مانگ رہے ہیں پھر کہتے ہیں بات تقریر نہیں لگے گا، ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ یہ آخری سوال ہوگا۔ اچھا چلو سن لیں نا، جی سوال کیجیے، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام سلمان آفتاب ہے، میرا جماعت اسلامی سے تعلق